قربانی دی آمد ہے۔ ذوالقعدہ دا مہینہ چل رہا ہے، اگلا ذوالحجہ دا قربانی دا مہینہ ہے۔ اج تو اسی قربانی دے متعلق ہی کچھ گفتگو شروع کران گے۔ مخصوص جانور نو مخصوص دن دے اندر بنیت تقرب یعنی اللہ تعالی دا قرب حاصل کرن واسطے ذبح کرن دا نام قربانی۔ مخصوص جانور نو مخصوص دن دے اندر اللہ دی رضا واسطے ذبح کرن دا نام قربانی ہے۔ اور کوئی اس جانور نو اضحیہ بھی آندے نے، اور کوئی جانور اس جانور نو قربانی دا جانور بھی آندے نے جنوں ذبح کیتا جائے۔ فرماتے ہیں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، جڑی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے باقی رکھی گئی ہے۔ کچھ انبیاء دے پچھلے جڑے آکام نے نا وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے باقی نے، لیکن زیادہ تر منسوخ ہو گئے نے۔ کچھ چیزاں نے جڑے حضور دی امت دے اوتے باقی رکھیاں گئیاں نے اور زیادہ تر منسوخ ہو گئیاں نے، انہاں دے نال ہی خاص۔ میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا قرآن دے اندر فصلی لربک وانحر، جدو تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھ لو تے پھر قربانی کرو۔ پہلے اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور اس تو بعد قربانی کرو، یعنی عید دی نماز دا حکم دیتا کہ پہلے نماز عید پڑھنی ہے اور اس تو بعد تسی قربانی دا جانور ذبح کرنا۔ ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ شریف کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی جس دن جانور ذبح کیتے جاندے 10ویں ذی الحجہ دا دن، میں ابن آدم دا کوئی عمل خدا دے نزدیک خون بہان یعنی قربانی کرن تو زیادہ پیارا نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ دے دن مومن مسلمان جنہیں بھی کم کرتا ہے نا، فرماتا ہے اللہ دے نزدیک حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نزدیک جڑا سب تو چنگا تے سب تو زیادہ اللہ دے نزدیک پیارا کام ہے نا وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا، اپنا قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے۔ اور میں اس تو زیادہ پیارا نہیں، اور میں وہ جانور جڑا ہے نا قیامت دے دن اپنے سنگ اپنے بال اور کھرا دے نال آئے۔ انج نہیں ہے کہ دنیا دے اندر ذبح کیتا فقیراں نو یتیماں نو ونڈ دیتا تے ایسا ہی ختم۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں ہے، بلکہ جدو قیامت کا دن ہوئے گا نا وہ اپنے سنگا سمیت بالا سمیت کھرا سمیت ہی آئے گا۔ قیامت دے دن وہ آئے گا، رب دی پاک پرتس دے اندر پیش ہوئے گا، آکے گا کہ فلاں نے یا رب تیری رضا دی خاطر میں نو ذبح کیتا سی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اپنے سنگ بال اور کھرا دے نال آئے گا، اور فرمایا قربانی دا خون زمین تے ڈگن تو پہلے ہی خدا دے نزدیک قبول ہو جائے۔ سچے دل دے نال قربانی کیتی ہے نا اللہ دی رضا دی خاطر، انج نہیں کہ آکھن کہ یار چودھری سی قربانی نہیں کیتی، پتہ چلا کہ چودھری اور اس واری 2 قربانیاں کیتی ہیں، اے نیت نہیں، رب دی رضا، رب دی رضا واسطے قربانی کیتی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اجے تسی چھری پھیریے نا پہلا قطرہ خون دا تھلے نہیں ڈگیا میرے رب دے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ یہ تو کیتی جو رب دی رضا واسطے، کسی نو بھی کھاوے واسطے نہیں کیتی بلکہ رب دی رضا واسطے کیتی ہے۔ تے اجے او تہاڈا پہلا قطرہ جڑا خون دا ہے نا وہ زمین تے نہیں ڈگیا ہوئے گا، اس تو پہلے رب دے نزدیک مقام قبول دے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اور میں لہٰذا تسی خوشی دے نال قربانی کریا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تسی خوش ہو کے قربانی کریا کرو، انج نہیں ہے کہ دنیا دے اندر کیتی ختم، یہ تواڈے واسطے آخرت دے اندر بھی اجر دا سبب بنے گی، یعنی میرا رب تانوں اس دے بدلے بھی انعام عطا کرے۔ طبرانی شریف کے اندر حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے خوش دلی دے نال طالب ثواب ہو کے دلوں خوش ہو کے ثواب دی نیت لے کے قربانی کی تھی، فرمایا او جہنم دی اگ دے درمیان پردہ ہو جائے گا، یعنی جڑی قربانی ہے نا ایک سائڈ تے جہنم ہوے گی ایک سائڈ تے جو بندہ ہوے گا، ایک قربانی جڑی نا درمیان دے اندر حجاب ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا،
یعنی وہ نہ جہنم دے اندر جائے گا اور نہ انہوں جہنم دی تپش محسوس ہوگی، بشرطے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر کرنی، یہ سوچ کے کرنی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ عبرانی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا روپیہ عید دے دن قربانی دے اندر خرچ کیتا جاتا ہے، فرمایا اس تو کوئی روپیہ پیارا ہی نہیں ہے۔ وہ روپیہ پیسہ جڑا تسی قربانی دا جانور خریدتے ہو نا، بھی اسی قربانی کران گے، قربانی دا جانور لے کے ذبح کران گے رب دی رضا دی خاطر، حضور فرماندے نے اس روپیے تو پیارا، اس پیسے تو پیارا کوئی اور روپیہ نہیں ہے، وہی رب دے ہاں پیارا ہے جڑا تسی رب دی رضا دی خاطر جانور خریدی ہے اور انہوں خرید کے رب دی رضا دی خاطر ذبح کر کے غریباں مسکیناں یتیماں دے اندر تقسیم کر۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر وسعت ہوئے، اللہ نے مال بھی دیتا ہوئے، چہل پہل ہوئے، کھانا پینا ہوئے کرانا، کوئی کمی پیشی نہ ہوئے، تے جان بجھ کے قربانی نہ کرے۔ وسعت بھی ہے، سارا کچھ کرنا چاہیں تو اللہ نے مال بھی دیتا ہے، لیکن جان بجھ کے حضور نے فرمایا کہ وہ قربانی نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں انہوں چاہیے کہ وہ ساڈی عیدگاہ دی طرف نہ پیا، وہ بندہ ساڈی عیدگاہ دی طرف نہ پیا، وہ ساڈا نہیں ہے۔ جنہوں میرے رب نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، سب کچھ عطا کیتا ہے، اس دے باوجود وہ بندہ قربانی نہیں کرتا، رب دی رضا دی خاطر جانور ذبح نہیں کرتا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ ساڈی عیدگاہ دی طرف نہ آوے، ظاہری طور تے چاہے سجدے کرنا نہ آوے، آکے کہ میں بھی عید دی نماز پڑھ رہی ہوں، میں بھی فلاں کر رہی ہوں، میں فلاں کر رہے ہیں، میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میرے رب نے حیثیت بخشی ہے، میرے رب نے مال دیتا ہے تو ضرور رب دے نام دے اتنے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر نہیں دیتا تو پھر تواڈے اتنے فرض واجب نہیں، پھر تواڈے اتنے 52 تولے چاندی دی قیمت اگر تواڈے کول قربانی دے دنوں دے اندر بھی آ جاندی ہے، سال نہیں انہاں دنوں دے اندر بھی آ جاندی ہے نا ضروری اخراجات جڑے ضرورت دی چیزیں اس تو ما سوا، تے پھر تواڈے اتنے قربانی واجب ہوئی ہے۔ 52 تولے چاندی دی قیمت تواڈے کول موجود ہے، کوئی چیزاں موجود نہیں یا چاندی موجود ہے، تے پھر تواڈے اتنے قربانی واجب ہے۔ اگر اس تو کم مال ہے تے پھر تواڈے اتنے واجب نہیں ہے۔ اگر پرا وکرے وکرے نے، سارے صاحب حیثیت نے، سارے کمان والے نے، تے پھر والد دے اتنے پہلے واجب ہے، اور اس تو بعد پھر انہاں بچیاں دے اتنے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر بچے جڑا کچھ نے والد نو ہی آ کے دیندے نے، انہاں دے اپنے اختیار دے اندر کچھ کو نہیں، تے پھر والد کر لوے تے سارے دے طرفوں ادا ہو جائے گی۔ وما علینا